فذکر ان المتقین فی جنات وعیون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ اللہ کے قرآن کا اسلوب ہے کہ جہاں جہنمیوں کا ذکر ہوتا ہے، سزا کا ذکر ہوتا ہے، ساتھ جزا کا ذکر ہوتا ہے۔ اب قیامت والے دن بھی دو طرح کے لوگ ہوں گے، جہنمی ہوں گے اور جنتی ہوں گے۔ فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک جو متقین ہیں فی جنات۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ متقین وہ ہوتے ہیں جو ہر لمحہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر لمحہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ مجھ سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا سرزد نہ ہو جائے جس سے تیری ناراضگی کا خطرہ ہے، اور اللہ مجھ سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا ہونے سے رہ نہ جائے جس سے تیری خوشنودی کی امید ہے۔ ہر لمحہ نیکی کرنے کی کوشش کرنا اور ہر لمحہ برائی سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ ان المتقین، اللہ اکبر۔ لیکن لوگ جو ہیں وہ جو دوسرے لوگ سوالات میں لگے ہوئے ہیں، یہ سوال کا جواب دے دیں، یہ سوال کا جواب دے دیں۔ جس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے زندگی گزارنی ہو، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے زندگی گزارنی ہو، اس کو زیادہ سوالات کی ضرورت ہی نہیں۔ اس کو بتا دیا گیا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ سادہ سا دین ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، لے لو، جس سے منع کیا اس سے رکو۔ لیکن دوسرے لوگ سوال کرتے ہیں، اور وہ جو سورہ نبا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، یعنی قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی اکٹھے ایک جیسا سوال نہیں کرتے، ہر ایک کا سوال مختلف ہے۔ قیامت کے بارے میں سب مختلف ہیں، اور کوئی کہتا ہے آئے گی، کوئی کہتا ہے نہیں آئے گی، کوئی کہتا ہے بالکل ہی نہیں آنی، کوئی کہتا ہے آئے گی تو پھر وہ جلدی نہیں آئے گی، وہ دیر بعد آئے گی، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ الذی ہم فیہ مختلف، اس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ تو اختلاف ہر بات میں، سوال ہر بات میں، تیاری نہیں کرنی۔ فرمایا جو متقین ہیں وہ یہ نہیں کرتے، متقین اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آگے متقین کی کچھ خصوصیات بھی بتائی ہیں۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک جو متقین ہیں وہ باغات میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ عیون، عیون کا مطلب چشمے، عین، عین کا مطلب ہوتا ہے چشمہ۔ تو وہ جنتوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، لے رہے ہوں گے جو کچھ ان کا رب ان کو دے رہا ہوگا، یعنی اللہ کی جو بھی عطا ہوگی اس کو لے لیں گے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، بے شک وہ اس سے پہلے بھی احسان کرنے والے تھے۔ یہ بہت اہم یہ آیت ہے، اور یہ اہل تقویٰ جو ہیں ان کے رویے کو ظاہر کرتی ہے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، یہ صرف قیامت کی بات نہیں ہے، یہاں تو بات اس دن کی ہو رہی ہے، لیکن یہ جو اہل تقویٰ کا رویہ ہوتا ہے دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے۔ جو رب عطا کر دے وہ لے لیتے ہیں، اللہ کی نعمت سے کفران بھی نہیں کرتے، یعنی اللہ کی آئی ہوئی نعمت اس کو ٹھکرا دینا، میں نے نہیں لینی، میں نے یہ نہیں کرنا۔ حلال طریقے سے، جائز طریقے سے جو بھی نعمت آئی ہو وہ لیتے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اس کو لے لیتے۔ اور قیامت والے دن تو ہوگی اللہ کی عطا اہل تقویٰ کو، اور جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا وہ لے لیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عطا ہو رہی ہوگی ان کے اوپر، اللہ ان کو عطا فرما رہا ہوگا ان کو۔ اور کیا کچھ اللہ ان کو عطا فرمائے گا؟ سب سے پہلے اللہ ان کو نجات عطا فرمائے گا، عذابوں سے نجات۔ اللہ فمن زحزح عن النار، نجات مل گئی۔ وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو گئے، فلاح مل گئی۔ فقد فاز، ان کا جو اپنا مقام تعیناتی ہے، جو ان کا محل ہے، اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دیتا ہے۔ جنت عطا ہو گئی، ہر نعمت عطا ہو گئی، عذابوں سے بچ گئے۔ اللہ اکبر، بے حساب جو نعمتوں والی جنت اللہ تعالیٰ دے، جنات النعیم۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہیں جو کسی کان نے کبھی سنی نہیں، کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں، اور کسی دل پر کبھی خیال نہیں گزرا، وہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، وہ کچھ وہ اللہ سے لے رہے ہوں گے
جو کچھ اللہ کی عطا ہے وہ سب کچھ لے رہے ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ تعالی یقول لأہل الجنہ، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائے گا یا اہل الجنہ، او جنتیو، یعنی اللہ کی طرف سے خطاب ہوگا یا اہل الجنہ، اللہ اکبر۔ یہ وہی خطاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ تو جب اللہ کی طرف سے یہ خطاب جنت میں ہوگا تو جنتی کہیں گے لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک، یا والخیر فی یدیک، اللہ ہم حاضر ہیں اور ہم اس کو اپنی خوشبختی کا سمجھتے ہیں، سعادت سمجھتے ہیں، اور ہر طرح کی خیر تیرے ہاتھ میں۔ یہ جو جنتی جنت میں کہیں گے نا، اہل ایمان دنیا میں بھی یہی کہتے ہیں لبیک وسعدیک والخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی جو دعائے استفتاح ہے اس میں یہ پڑھا کرتے تھے، اللہ میں حاضر ہوں، لبیک وسعدیک والخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک وانا بک والیک، اللہ میں تیرے ساتھ ہی تو ہوں، تیری طرف ہی تو ہوں، تو اگر میرے ساتھ نہ ہوگا تو میں تو کسی اور کے ساتھ ہوں ہی نہیں۔ میری ساری زندگی، میرا ہونا، میری ایگزسٹنس، میرا وجود وہ صرف تیرے ساتھ تو ہے، اور میرے لیے اس سے بڑی اور کیا سعادت ہوگی کہ میں تیرے سامنے حاضر ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہی اہل ایمان قیامت والے دن کہیں گے، جب اللہ تعالیٰ جنت میں فرمائے گا یا اہل الجنہ، او جنتیوں، وہ آگے سے نام نہیں کہیں گے، ہاں نہیں کہیں گے، ہوں نہیں کہیں گے، لبیک وسعدیک والخیر کلہ بیدیک، اللہ ہم سب حاضر ہیں، اور یہ ہماری سعادت ہے، خوش بختی ہے کہ ہم تیرے سامنے ہیں، اور ہر خیر ہر بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فیقول، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہل رضیتم، کیا تم خوش ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے بڑا کوئی چیز دے کے پوچھتا ہے نا خوش تو ہو، اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما کے جنتی جنت میں ہوں گے، اور جنتیوں خوش ہو؟ ہل رضیتم، کیا آپ خوش ہو گئے ہو؟ اللہ اکبر۔ فیقولون، وہ کہیں گے وما لنا اللہ نرضی یا ربی، اللہ اب کیا وجہ ہے کہ ہم خوش نہ ہوں؟ وما لنا اللہ نرضی یا ربی، اے ہمارے رب ہم کیسے خوش نہ ہوں؟ وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقک، اللہ جو تو نے ہمیں عطا فرما دیا ہے یہ تو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی اور کو دیا ہی نہیں جو ہمیں عطا کیا، ہر چیز تو ہمیں مل گئی ہے، ہم خوش نہ ہوں؟ کیوں خوش نہ ہوں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم خوش نہ ہوں؟ اللہ ہم خوش ہیں، سبحان اللہ، تم نے ہر چیز ہمیں عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فیقول الا اعطیکم افضل مما ذلک، افضل من ذلک، کیا میں تمہیں اس سارا جو کچھ تمہیں مل گیا ہے اس سے زیادہ اچھی چیز نہ دوں؟ اس سے زیادہ بہتر چیز نہ دے دوں؟ وہ حیران ہو جائیں گے، یا اللہ، اے ہمارے رب، ای شیء افضل من ذلک، ای شیء افضل من ذلک، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ سب کچھ تو ہمیں عطا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا احل علیکم رضوانی، میں نے تمہارے لیے اپنی خوشنودی لکھ دی ہے، میں نے اپنی رضا لکھ دی ہے تمہارے لیے، اور فرمایا فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، تم نے زندگی اسی لیے گزاری تھی نا کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے اور ہم اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں، تو جاؤ میں نے تمہیں اپنی رضا لکھ دی ہے،
اب میں اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ تک کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. یہ ہے سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. اور اس کو جوڑ لیجئے، ایک تو وہ متقین تھے اس لیے اللہ کی ناراضگی سے بچ گئے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، اور ساتھ اس کو جوڑ لیجئے انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اس سے پہلے وہ محسن تھے، محسن تھے، اس لیے اللہ نے، متقین تھے، محسن تھے، اس لیے اللہ نے یہ سب کچھ عطا کر دیا. آخذین ما آتاہم ربہم، جو کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں ساری اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا، اور وہ اس لیے عطا فرمائے گا کہ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، وہ اس سے پہلے جو ہے وہ محسن تھے. اور محسن کون ہوتا ہے؟ لفظی معنی تو آپ کہہ دیں اس سے پہلے وہ نیکیاں کرتے تھے، لفظی معنی تو یہ ہے. اور محسن کون ہوتا ہے یہ بات ہماری بڑی تفصیل سے پہلے ہو چکی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے پوچھا تھا اخبرنی عن الاحسان، کہ مجھے بتائیے احسان کیا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ اکبر. اور محسن کی قرآن حکیم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 125 کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی وضاحت فرمائی ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. اس سے اچھا کون ہوگا، اس سے اچھا دین کس کا ہے کہ جو اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دے. سبحان اللہ. اپنا آپ ممن اسلم وجہہ للہ، اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دے، اس سے اچھا کس کا دین ہے؟ وَهُوَ محسن، وہی محسن ہے جو کوئی چیز پیچھے نہ رکھے، ہر چیز اپنے اللہ کے سامنے، کمپلیٹ سبمیشن، کامل سپردگی، وہ ہے محسن. اور میں اس کا ترجمہ یہ کیا کرتا ہوں، اس کی تشریح، کہ محسن وہ ہوتا ہے جو بہتر سے بہتر کرتا جائے اپنی زندگی میں، کبھی بھی وہ اپنے موجودہ نیکی سے مطمئن نہ ہو، اس سے بہتر کرتا جائے، آگے سے آگے جاتا جائے، آگے سے آگے، وہ محسن ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ جس کو یہ سمجھ نہ آئے نا محسن کیا ہوتا ہے، فرمایا وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیچھے چلے. اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا کیا سٹیٹس تھا؟ فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہوا تھا، اپنا دوست بنایا ہوا تھا. لہذا جو آگے سے آگے بڑھتا ہے نیکیاں کرتے ہوئے، ایک کسی نیکی پہ مطمئن نہ ہو جائے، بس آگے سے آگے بڑھتا جائے، وہ بالآخر وہ اس درجے کو پہنچ جاتا ہے جو اللہ نے اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ بنایا ہوتا ہے. تو محسن کا مطلب ہے کہ ہر روز پچھلے دن سے بہتر ہو نیکی کے اعتبار سے، ہر اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہو، وہ محسن ہے. وہ مطمئن نہ ہو، جو واجبات پہ مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا، میں نماز پڑھ لی کافی ہے، میں نے یہ کر لیا کافی ہے، جو اس پر مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا ہے وہ محسن نہیں ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ ڈیفینیشن بتائی کہ وہ آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ. اور اس کی تفصیل ونس اگین میں وہی کرتا ہوں. ایک ناقابل حصول ٹارگٹ دیا ہے کہ اللہ کو دیکھو، ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اب یہ کیفیت کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟ اللہ کو تو دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے اس دنیا میں. لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار. چلیں اگر تم اللہ کو دیکھنے کی کیفیت نہیں پیدا کر سکتے تو یہ تو کیفیت پیدا کرو، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ کیفیت پیدا کر کے اب یہ اس کیفیت میں آگے سے آگے انسان آگے سے آگے جاتا ہے. اللہ اکبر. اور یہ بندگی کی قرب حاصل ہوا، بندگی کی قرب حاصل ہوا، اور بندگی کی اور بندگی کی. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ کے قرب میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. راستے میں موت آ جاتی، اوپر چڑھ گیا، موت سے اوپر نکل گیا. پھر عالم برزخ، حشر، جنت دوزخ کا فیصلہ، جہنمی جہنم میں، جنتی جنت میں.
جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، یہ ہے محسن. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو بالکل اسی طرح کی حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ پوچھے گا کہ خوش ہو گئے ہو، اور پھر اللہ فرمائے گا اس سے بہتر چیز نہ دے دوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہیں اپنی رضا عطا فرما دی، اپنی خوشنودی عطا فرما دی. بالکل اسی طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو ایک طرف سے فرشتہ منادی کرے گا اور وہ کہے گا یا اہل الجنہ، اے جنتیو، ان لکم عند اللہ موعد یرید ان ینجزکموہ، تمہارا اللہ کا ایک تمہارے ساتھ وعدہ تھا، اللہ وہ وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے. اب وہ وعدہ کیا تھا؟ وہ وعدہ یہ تھا جو محسن ہے، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کو دیکھنے کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش میں آگے سے آگے بڑھتا رہے، اللہ ایک نہ ایک دن تمہیں اپنا دیدار کروائے گا. یہ تھا وعدہ. اللہ کے پاس تمہارا ایک وعدہ ہے اور اللہ اس وعدے کو پورا کرنا چاہتا. سارے جنتی آپس میں حیران ہوں گے کہ اللہ نے سب کچھ تو دے دیا، علم یبیض وجوہنا، کیا اس نے ہمارے جو ہے وہ چہرے جو ہیں وہ سفید نہیں کیے، ہمیں عذاب سے نہیں بچایا، ہمیں جنت میں نہیں داخل کیا، اتنے انعامات دے، سب کچھ تو دے دیا، اب کیا اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہے، کون سا وعدہ باقی ہے؟ تو وہ بھی سوچ رہے ہوں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حجاب ہٹا دے گا، اللہ تعالیٰ حجاب ہٹا دے گا اور اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا. سبحان اللہ. اور جو اللہ کے دیدار کی لذت ہوگی اس کے سامنے جنت کی ساری نعمتیں ہیچ ہوں گی. یہ ہے وہ اصل نعمت جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا جو محسن ہوتا ہے. فرمایا انہم کانوا قبل ذلک محسنین، وہ جب دنیا میں تھے تو وہ محسن تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو عطا بے حساب عطا فرماتا جاتا ہے. جو اللہ عطا فرماتا جاتا ہے وہ لے رہے ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم، جو کچھ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے وہ لیتے جائیں گے. انہم کانوا قبل ذلک محسنین، وہ اس سے پہلے محسن تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو وہ بہت تھوڑا آرام کرتے تھے. حجع یہجع کا معنی ہوتا ہے آرام کرنا. کانوا قلیلا من اللیل، تھے وہ رات کو بہت تھوڑا، ما یہجعون، جو وہ آرام کرتے تھے، یعنی بہت تھوڑا آرام کرتے تھے. بعض نے کہا یہ جو ما ہے نا یہ زائد ہے، یہاں پہ ما نہ بھی ہوتا تو اس کا ترجمہ یہ ہے، ترجمے کے اعتبار سے کانوا قلیلا من اللیل یہجعون، کہ رات کو وہ بہت تھوڑا آرام کرتے تھے تو باقی کیا کرتے تھے؟ آرام تھوڑا کرتے تھے تو باقی کیا کرتے تھے؟ باقی اللہ کی بندگی کرتے تھے. اللہ اکبر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، رات کو اٹھ کے وہ اللہ کی بندگی کرتے تھے، بستروں سے ان کے پہلو الگ رہتے تھے، اور وہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. اللہ اکبر. جو آرام کرتے تھے تو وہ تھوڑا سا آرام کرتے تھے، باقی سارا جو ہے وہ اللہ کی بندگی کرتے تھے. اب آپ یہ بتائیں کہ ہم میں سے کون کون ہے جو تھوڑا آرام کرتا ہے اور زیادہ بندگی کرتا ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ قلیلا من اللیل ما یہجعون، تھوڑا آرام کرتے تھے، گویا زیادہ بندگی کرتے تھے. رات کو اگر جتنے بھی حصوں میں تقسیم کر لیں تو تھوڑا اگر آرام کرنا ہے اور زیادہ عبادت کرنا ہے تو کسی بھی حساب سے کم از کم کوئی 51% ہی رات کی عبادت ہو تو پھر یہ ہو، اس کا مطلب ہوگا نا وہ تھوڑا آرام کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ بڑا مشکل معاملہ ہے کہ اگر ہم اس کو معیار بنائیں کہ تھوڑا آرام ہو زیادہ بندگی ہو تو اس معیار پہ تو شاید ہم امتیوں میں سے کوئی ہی پورا اترے. اللہ، بہت مشکل معاملہ ہے. اللہ اکبر. اس کے لیے پھر ہمیں ایک تو میں یہ عرض کر دوں کہ بعض پہلے یہ سن لیجئے کہ ایک تو بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ ما جو ہے یہ نافیہ ہے، اور اس کو اگر ما کو نافیہ قرار دے لیں تو پھر اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یعنی
پہلے قسم کے مفسرین نے کہا کہ ما زائدہ ہے، کہ اس کو آپ ترجمہ میں نام ہی گنے تو پھر بھی اس کا مطلب ہے رات کو بہت تھوڑا آرام کرتے تھے، یا اس کو اگر ترجمے میں گنے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رات کو جو تھوڑا آرام کرتے تھے، جو معنی کر لیں۔ لیکن اگر یہ نافیہ ہو، ما نافیہ ہو، تو پھر اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پھر اس کا ترجمہ یہ ہوگا کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، بہت تھوڑا تھا جب یہ آرام نہیں کرتے تھے۔ اب یہ ترجمہ الٹ ہو گیا، بہت تھوڑا تھا جب یہ آرام نہیں کرتے تھے، باقی تو آرام ہی کرتے تھے۔ گل بڑھ گئی۔ اگر ہم اس کو نافیہ کہہ لیں تو ایسے لگتا ہے جیسے بات بن گئی ہے کہ بہت تھوڑا تھا جب یہ آرام نہیں کرتے تھے، باقی تو سارا آرام ہی کرتے تھے۔ ترجمہ یہ ہوگا نافیہ اگر اس کو قرار دے دیں تو کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کا بہت تھوڑا حصہ ہوتا تھا، ما یہجعون جب یہ آرام نہیں کرتے تھے، گویا باقی تو آرام کرتے تھے، تھوڑا سا حصہ تھا جب یہ آرام نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ لہٰذا اس سے پھر ایسی اللہ کی رحمت کے جو ہے وہ تفہیم کے دروازے کھلتے ہیں اگر اس کو نافیہ سمجھ لیا جائے، اور بہت سارے ایسے صحابی ہیں اور تابعین ہیں جنہوں نے اس کو نافیہ کہا ہے۔ آپ مفسرین کے بڑی تفصیلات مفسرین نے اس کا ذکر کی ہیں، اللہ اکبر۔ اور اگر اس کو نافیہ قرار دے لیں تو پھر ہماری تسلی کا مفہوم نکل آتا ہے۔ یہاں تک مفسرین نے کہا ہے کہ جس نے مغرب سے لے کر عشاء تک یہ اہتمام کر لیا کہ وہ نہ سوئے، صرف مغرب سے عشاء تک وہ نہیں سویا، تو وہ بھی اس کا مصداق ہو جاتا ہے کہ اس نے رات کا کچھ حصہ بغیر سوئے گزار لیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء سے پہلے سونے سے منع فرمایا ہے۔ لہذا قرآن کے مفاہیم کے اندر وہ ساری باتیں شامل ہیں جو ہماری تسلی کی ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں تو پھر اس کے مفہوم میں اور زیادہ وسعت آتی ہے۔ پھر ہمیں اصل بات پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیوٹی تھی نا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کرنا تھا کہ ان کے اوپر کیا نازل کیا گیا ہے۔ تو ہم اس آیت کے مصداق کیسے ہو سکتے ہیں؟ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو وہ بندگی کرتے تھے اور آرام کم ہی کرتے تھے، راتوں کو کم ہی ہوتا تھا جو وہ آرام نہ کرتے ہوں، باقی آرام کرتے تھے، تھوڑی سی بندگی کر لیتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو دوسری طرف آ جائیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب 1/3 رات رہ جاتی ہے، رات کا صرف تیسرا حصہ رہ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ان اللہ تعالیٰ ینزل، اللہ نازل ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اور الی سماء دنیا، اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں۔ سبحان اللہ۔ تو گویا جس نے 2/3 رات سو کے گزار دی، 1/3 رات اٹھ پڑا، تو گویا اس کا مقصد تو حاصل ہو گیا 1/3 رات میں۔ تو پھر وہ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ 1/3 رات اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو رات کا بیشتر حصہ نہیں ہے، وہ رات کا کمتر حصہ ہے جو انہوں نے اٹھ کے گزارا، زیادہ حصہ تو انہوں نے سو کے گزارا۔ اور پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ سورہ مزمل میں بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں پہلے فرمایا قم اللیل الا قلیلا، نصفہ، تھوڑا زیادہ، یہ لیکن نصف، پھر اللہ تعالیٰ نے جو جہاں سے دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، اللہ اکبر، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تخفیف دے دی اللہ تعالیٰ کہ تم نے جانا ہوتا ہے، زمین میں پھرنا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تمہارے بہت سارے کام ہوتے ہیں، تم اس طرح سے راتوں کو نہیں اٹھ سکتے، لہٰذا جو شخص جتنا فقرؤ ما تیسر منہ، جتنا پڑھ سکے رات کو اٹھ کے قرآن پڑھ لیا کرے، جتنا ہو سکتا ہے کر لے، باقی جو فرض نمازیں ہیں وہ پوری کرتے رہو۔
اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان، یعنی تخفیف فرما دو۔ اب لگتا یوں ہے کہ یہ جو اللہ کریم نے فرمایا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ یہ راتوں کو بہت کم ہوتا ہے کہ یہ آرام نہ کریں، یعنی تھوڑا سا یہ بندگی کر لینا تو اللہ تعالیٰ ان کی بندگی ساری رات کی بندگی لکھ لیتا ہے، اور حدیث میں اس کی وضاحت ہے اور پوری تسلی کروا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، من صلی العشاء، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، سبحان اللہ، فکأنما قام نصف اللیل، وہ ایسے ہے جیسے اس نے آدھی رات قیام کر لیا، آدھی رات تو ادھر ہو گئی۔ اور فرمایا جس نے صبح کی نماز بھی، ومن صلی الصبح بجماعت، جس نے صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی، فکأنما قام اللیل کلہ، جیسے اس نے ساری کی ساری رات نماز پڑھی۔ تو گویا فجر کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز دونوں جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اللہ تعالیٰ ساری رات کا قیام لکھ لیتا ہے، اور اس کا مصداق ہونے کے لیے اتنا بھی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اگر آدمی نے یہ اپنے آپ کو ان میں شامل کرنا ہو کہ تھوڑا آرام زیادہ بندگی، تو آدمی اس طرح بھی شامل ہو جاتا ہے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، خواتین نے وقت کے ساتھ عشاء پڑھ لی، وقت کے ساتھ فجر پڑھ لی، تو ساری رات کا ثواب مل گیا، الحمدللہ۔ تو اس کے مصداق ہو گئے، چاہے ماں کو زائدہ سمجھ لیں پھر بھی اس کے مصداق ہو گئے، چاہے ماں کو نافیہ سمجھ لیں پھر بھی اس کے مصداق ہو گئے، الحمدللہ۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، اس لیے ان کو جنت ملے گی، رات کو بندگی کرتے تھے۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے 4 کام بتائے، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اطعموا الطعام وصلوا الارحام وافشوا السلام، کہ آپ نے فرمایا کہ کھانے کھلایا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، رشتہ داروں کو، رشتہ داریوں کو ملایا کرو، اور سلام کو پھیلایا کرو، زیادہ زیادہ السلام علیکم کہا کرو۔ اب یہ دیکھیں، یہ سارے کام ہم اصل میں کرتے ہیں اس لیے کریں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے۔ رشتہ داریوں کو ملانا، چاہے کوئی رشتہ دار کٹے اس سے جڑنا ہے، یہ صلہ رحمی ہے، سل من قطعک۔ اور کھانا کھلانا، سب کھلاتے ہیں، اس لیے کھلائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا حکم ہے۔ اور یہ کھانا مسکین کو کھلانا اور بات ہے، وہ الگ ثواب ہے، مسکین کو کھلائیں گے، ضرورت مند کو کھلائیں گے، اس کا الگ ثواب ہے۔ مطلقاً کھانا کھلانا، چاہے آپ اپنے دوستوں کو کھلائیں، چاہے اپنے بھائیوں کو کھلائیں، اپنے رشتہ داروں کو کھلائیں، مطلقاً کھانا کھلانا۔ اطعموا الطعام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قدغن نہیں لگائی کس کو کھلانا ہے، تو آپ کھانا کھلائیں۔ البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دوسری حدیث میں یہ ضرور فرمایا کہ ایسی دعوت جس میں صرف امیر لوگ ہوں، غریب کوئی نہ ہو، آپ نے بری دعوت فرمایا، لہذا سب کو کھانا کھلائیں، امیر رشتہ دار، غریب رشتہ دار سب کو، اور امیر دوست، غریب دوست سب کو، مسکینوں کو، جہاں کہیں جیسے جیسے موقع ملے کھانا کھلاؤ۔ اطعموا الطعام وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو ملاؤ، 2 کام۔ تیسرا کام افشوا السلام، زیادہ زیادہ السلام علیکم کہا کرو۔ اور چوتھا کام فرمایا وصلوا باللیل والناس نیام، کبھی وہ نماز پڑھ کے دیکھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نماز، سبحان اللہ، اور زیادہ رکعتیں، زیادہ لمبی چوڑی 2 رکعتیں پڑھ لیا کریں۔ وصلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت اٹھ کے ذرا نماز پڑھ کے تو دیکھو اس میں کتنا مزہ ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ جو قرآن ہے نا، قرآن ہم نے سمجھ لیا ہے حفظ اس لیے کرنا ہوتا ہے کہ تراویحوں میں سنائیں، جو حفظ کر لیتا نا بچہ، وہ مسجد ڈھونڈتا پھرتا ہے، مسجد مل جائے، مسجد، سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ ہم نے قرآن حفظ کس لیے کیا تھا، مسجد ڈھونڈنے کے لیے کیا تھا۔ جیسے آج کل اسکول کالج کی ڈگریاں ہیں تو لوگوں کو یہ سمجھ آتی کہ ہم نے نوکری کے لیے کی ہے، جس نے
ڈگری کر لی نوکری ڈھونڈتا پھرتا ہے، جس نے ڈگری کر لی نوکری ڈھونڈتا پھرتا ہے. سمجھ میں یہ بات آتی نہیں کہ کوئی اور مقصد بھی ہو سکتا ہے نوکری لینے کے علاوہ. اسی طرح قرآن حفظ کا کوئی اور مقصد بھی ہو سکتا ہے مسجد ڈھونڈنے کے علاوہ، اس کے علاوہ تو کوئی سمجھ نہیں آتی. یہ جو بات ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلوا باللیل والناس نیام، اس وقت نماز پڑھا کرو. نماز پڑھ کے دیکھو باقی نمازیں جو ہیں وہ تو اللہ کریم نے نظام ہی ایسا بنایا ہے. جو 1000 برائیاں کر کے آئے انسان، پہلی نیکی فرض نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کے سامنے دکھا دیتا ہے یہ بڑا نمازی ہے. تو نیکی تو اصل وہ ہوتی ہے جس کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، تھوڑا سا ہی رات کو اٹھ کے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت نماز پڑھ کے دیکھو. اور قرآن اس لیے حفظ کرو، اور جتنا یاد ہے اس کو رات کو اٹھ کے پڑھو. ان قرآن الفجر کان مشہودا، جب رات کو اٹھ کے قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس وقت اصل میں فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں، اور فرشتے جو اصل سنتے ہیں وہ والا قرآن سنتے ہیں جو فجر کے اندر پڑھا جاتا ہے یا فجر سے پہلے پڑھا جاتا ہے. اور یہ بات میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. یہ فرشتوں کا نزول، ہمیں تو فرشتے نظر نہیں آتے. تو کوئی خاتون جو ہے وہ درس دے رہی تھی UK میں کہ، اور بتا رہی تھی کہ فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے، عقیدہ بتا رہی ہوگی نا، تو فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی. تو ایک نو مسلم خاتون تھی جو اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ اکیلی گھر میں رہتی تھی. تو وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی. اس نے کہا کس نے کہا ہے فرشتے نظر نہیں آتے؟ میں تو روزانہ جب تہجد کے وقت نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں تو میرے ارد گرد فرشتے پھر رہے ہوتے ہیں. تو کس نے کہا ہے نظر نہیں آتے؟ یعنی یہ ہر ایک کا اپنا تجربہ ہے. اس وقت نماز پڑھ کے دیکھیں کیا لطف ہے اس میں، اور جتنا قرآن یاد ہے اس وقت پڑھے. اور جو لوگ حفظ کرتے ہیں وہ حفظ کرنے والے حافظ حفاظ تراویوں کے لیے ایک جگہ نہ ڈھونڈیں. کسی کو ضرورت ہوگی تو وہ خود بلا لے گا. اور رات کو اٹھ کے زیادہ نہیں تو 1 ربع ہی پڑھ لیا کریں، 2 رکعتوں میں پڑھ لیا کریں، زیادہ نہیں پڑھا جاتا. تو پھر آپ دیکھیں اس کی لذت کیا ہے، اس کا لطف کیا ہے، وہ نماز کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون قرآن فرماتا ہے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام کر لے: اطعموا الطعام وصلوا الارحام افشوا السلام صلوا باللیل والناس نیام. رات کو نماز پڑھ کے دیکھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں. تدخلوا الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. 4 کام کر لے تو جنت پکی ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے بنائے. تو یہ ایک خصوصیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ان لوگوں کی جن کو جنت ملے گی. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.